السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ امت مسلمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عطا فرمائی، اور اس زمانے میں آخر الزماں میں ہم کو پیدا فرمایا۔ اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخر میں کیوں بھیجا ہے۔ تو اللہ والوں نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کو اپنے دیدار کے لیے قیامت تک کے لیے زیادہ عرصے کا وقت نہ جھیلنا پڑے۔ دیکھو، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے سارے نبی آئے ہیں، اور ان کی امتیں کتنی سالوں سے، کروڑوں سالوں سے تقریباً جب سے دنیا بنی تب سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آج سے تقریباً 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے تک جتنے بھی امتی ان کے آئے ہیں حضور سے رسالت کے پہلے، وہ کتنا عرصہ، زیادہ وقت، سال و سال اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ آخری میں اس لیے لایا گیا کہ آخری ہونے کی وجہ سے جلدی سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے۔ اسی لیے حدیثوں میں ملتا ہے کہ سب میں پہلے جنت میں اگر کوئی امت داخل ہوگی تو وہ جنت میں داخلے کا سب میں پہلا انٹری آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے، بہت ہی عزت نوازی کی بات ہے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، ولایت کا دروازہ شروع ہوا ہے۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلائیں گے۔ جس دن اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ اللہ کہنے والے کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اس دنیا کو کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اپنے اولیاء کے سپرد کر کے رکھے ہیں۔ سمندر کا نظام، تکوینی نظام یعنی دنیا کا نظام، چاند، سورج، سیارے، ستارے، جتنے بھی زمین کہکشائیں، اصل میں یہ زمین ایک نہیں ہے، کئی زمینیں ہیں۔ ہمارے نظر میں صرف ایک ہی نظر آتی ہے۔ عزیز دوستو، کہکشاؤں میں ایسی دنیا کئی ہے۔ سورج، کئی سورج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، ہم صرف ایک سورج کو دیکھتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا
کہ ہمارے اس دکھنے والے سورج کو دنیا کا سب میں بڑا جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کون سی کہکشاں ہے۔ اگر ہمارا یہ سورج اس کے سامنے آ جائے گا تو ایک چھوٹی سی انگوٹھی جیسا اس کے سامنے نظر آئے گا۔ ایسے بڑے بڑے کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بھی انتظامات ہیں، اللہ اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، صرف اللہ اللہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور ہم کو اس اللہ اللہ کہنے کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کا وقت شروع ہوگا تو جہنمی کو جہنم میں ڈالنے کی وجہ سے فرشتے اللہ کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں ایک ایسا بیچ میں ایک یہ ڈالیں گے جس کو آج کے دور میں سمجھنے کے طور پہ ایک وائس پروف ایک دیواریں ہوتی ہے، وہ ڈالی جائیں گی کہ ادھر کی آواز وہاں تک نہ پہنچے۔ تو وہاں بندہ اللہ کو ہزاروں سال پکارتا رہے گا، وہ آواز اللہ تک پہنچنے نہیں دیں گے فرشتے۔ وائس پروف دیواریں وہاں پہ ہوں گی۔ 1000 سال کے بعد میں ایک فرشتہ ان کو ڈراؤنے آواز میں کہیں گا، کیوں چلاتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، بندہ کہے گا کہ بس اللہ تک میری ایک مرتبہ میری آواز کو اللہ پہنچا دیجئے۔ فرشتے نہیں پہنچائیں گے۔ مشائقین اور اللہ والوں نے کہا فرشتوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ اللہ پکارے گا تو اللہ تک جب یہ آواز جائے گی تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ فرشتے کو بخوبی اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اس کے ذیل میں مشائق اور اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تب اس نے اللہ کو پکارنا شروع کرنے ہی والا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں جو ہے ریت ڈال دی تاکہ کہیں وہ اللہ کو نہ پکارے۔ اسی طرح سے قارون جب وہ اپنے خزانے کے ساتھ میں دب رہا تھا، زمین میں دھس رہا تھا، تب اس نے جو ہے آواز لگائی، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ۔ تو مشائق اللہ والوں نے اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے یہ سمجھانے کے لیے وہ بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ یا قارون اگر مجھے پکارتا تو میں اس کو بچا لیتا، مگر اس نے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار نہ کرتے ہوئے میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ۔ اگر وہ براہ راست اللہ کو پکارتا تو اللہ جو ہے اس کی سن لیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو حکم دے رہے ہیں کہ کٹ جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو وہ واقعہ ہے، ابھی آنے والا حج کے مہینے میں واقعے کی یاد تمام مسجد و محراب سے یاد دلائی جائے گی۔ تو کتنی بہت بڑا ایک قربانی کا واقعہ ہے، دلوں کے اندر کی محبتوں کا واقعہ ہے اللہ کی محبت کے بارے میں۔
تو اس واقعے کے جب وہ کہہ رہی ہے کہے اے چھری چل جا، اے چھری چل جا، اے چھری چل جا، تو چھری نہیں چل رہی اسماعیل علیہ السلام کے، تو غصے میں آ کے جو ہے اپنا پورا نبوت کا زور لگائے ہے، پھر بھی وہ چھری نہیں چلی تو غصے میں آ کے اس چھری کو پھینک دیے۔ اللہ نے اس چھری کو گویائی عطا فرمائی تو چھری سے جو آواز نکلے، ابراہیم علیہ السلام آپ نے مجھے 3 مرتبہ حکم دیا، میرے رب نے اللہ نے مجھے 70 مرتبہ یہ حکم دے کے رکھے کہ یہ چھری مت چلنا۔ آج دنیا کے اندر وقت ہے، آج ہم جو ہے اللہ کو پکارنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ایمان والوں کو میری یاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھو اصل میں کہنے کا مضمون یہ ہے کہ آج دنیا میں انسان مارے مارے پھر رہا ہے، سکون کی چین کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ چین و سکون اللہ نے اپنے یاد میں رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ وقت نکال کے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آج اس عبادت سے دور رہنے کی وجہ سے ہمارے نمازوں میں بھی ہم کو دھیان نہیں ہے، نمازوں میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی بغیر یاد کے ساتھ میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ والوں سے، ہمارے مشائخ ہمارے حضرت سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا دھیان نمازوں میں نہیں لگتا ہے، تو اس کے ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ نہ سمجھ کہتے ہیں کہ ذکر سے کیا ہوگا، تو بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ذکر کی مثال اس طرح سے ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے ساری عبادتیں کر رکھی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہماری عبادتوں میں اللہ کا دھیان آ جائے۔ نہیں، یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ عبادتوں کے اندر اللہ کی یاد آنے کے لیے اس کو خصوصاً ایک الگ سے بیٹھ کے ایک محنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیکھا ہے، اللہ کی یاد کو سیکھا ہے۔ اس یاد کو سیکھنے کا راستہ یہی تصوف ہے، اللہ کی محبت کو سیکھنے کا راستہ اسی کا نام تصوف ہے، اور یہی تصوف کی راستے کو تصوف کو سیکھنے کا کالج، تصوف کو حاصل کرنے کا جو مسکن ہے، جو ادارہ ہے، اس کا نام خانقاہ ہے۔ خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے اللہ اور اس کے محبوب آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ خانقاہوں میں سکھائی جاتی ہے۔ اصل میں لوگ خانقاہوں کو آج غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور کیوں نہ دیکھے، خانقاہوں کو لوگوں نے ایک عجیب الگ شکل بنا دی ہے۔ ان خانقاہوں کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے صرف خانقاہوں کو اس نظر سے یا نظریے سے آنا جانا رکھا ہے کہ تعویذ لی جائے، علاج کرایا جائے، کچھ مسئلے مسائل سنا کر جو ہے اس کا حل پایا جائے، بلکہ نہیں، خانقاہوں کے اندر اصل میں انسان کے اندر کے جتنے بھی رذائل ہیں، گناہیں ہیں، جو نہ دکھنے والے گناہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گناہ انسان کرتا ہے۔ دیکھو بدنظری یہ گناہ ایسا ہے کہ ان بدنظری کے گناہ کی دکھتا نہیں ہے کہ وہ بدنظری کی جا رہی ہے،
بدزبانی کی گناہ انسان پالے ہوئے ہے، دل کے اندر کے کھوٹ کی گناہ پالے ہوئے ہے، تکبر، گھمنڈ، میں پن، انا، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہے، اس کو بھی پالے ہوئے ہے۔ آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تکبر کی حالت یہ ہے آج انسانوں کے اندر کہ تھوڑی سی نماز اگر پڑھ لیے، تھوڑا سا قرآن کر لیے، حج کر لیے، عمرہ کر لیے، تھوڑا سا صدقہ زکوٰۃ دے دیے، اس کے اندر بھی غیر محسوس طریقے سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خانقاہوں سے جڑتے ہیں لوگ اور وہاں بھی تکبر کرتے ہیں کہ ہم فلانے شیخ سے ہے مرید ہے، فلانے پیر سے ہم مرید ہے، ہم ہی جنت کے باعث اور ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ حضرت شیخ مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مشائخ میں سے ہے، یہ ان پیروں میں سے ہے، ان کو تمام مشائخ، تمام ائمہ، فقہا، تمام مکتبہ فکر کے لوگ سب کے سب ان کو مانتے ہیں، تصوف کے اعلیٰ اللہ والوں میں سے، بڑوں میں سے مانتے ہیں۔ ان کے حیاتی تک نہ تبلیغ تھا، نہ دیوبند تھا، نہ بریلی تھے، نہ کوئی طبقہ یا فرقہ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا۔ ان کے بعد ہی سارے مسلک جو ہے شروع ہوئے ہیں۔ تمام اللہ والے بزرگان دین، جتنے بھی دیوبندی، بریلی، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب اس ہستی کو، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو پیشوا، تصوف کے پیشواؤں میں سے مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک حاجی صاحب حضرت کے پاس آئے اور حضرت کے پاس آنے کے بعد میں اس حاجی صاحب نے شکایت کی کہ حضرت، میں اس کیفیت پہ تھا کہ میرے اوپر ایک نور کا سایہ میرے سر پہ چلتے رہتا تھا، نہ جانے ایسا کیا ہوا، میں حج کو چلے گیا تو حج ختم ہونے کے بعد مجھے جو ہے وہ سایہ نظر آنا بند ہوا، وہ نور مجھ پہ اترنا بند ہوا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ والوں کے دل، اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں پہ اپنے احوال کو کھولتے ہیں۔ اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ والوں نے اپنے دل کو چمکایا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، گناہوں سے پاک و صاف کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے ان کے دل نورانی ہوتے ہیں، آئینے کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے اپنی تجلیات اور نورانیت اور ان کے اوپر علم لدنی کی اتارتے ہیں، اس کی برکتیں اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے اللہ والوں کے اپنے دلوں کے اندر جو ہے ان کے اپنے جو ہے راز کو کھولتے ہیں۔ حضرت نے جو ہے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور بتائے کہ آپ حج کو جب گئے تھے، آپ نے حج کے ختم ہونے پر، پورا ہونے پر کچھ الفاظ کہے تھے، یاد کر لو۔ تو اس حاجی صاحب نے یاد کیے تو کہا کہ ہاں، وہ کیا کہے تھے؟ تو حاجی صاحب نے کہے، میں نے حج کے پورا ہونے پر کہا کہ آج میرا الحمدللہ حج پورا ہوا اور میرے ہی حج کی برکت سے سب کے حج قبول ہوں گے۔ میرا تو حج ہوگا ہی ہوگا اور حج قبول سب کے ہوں گے میرے کرنے کی وجہ سے۔ بس اتنا کہنا تھا، دیکھو بس اتنا کہنا تھا۔ حاجی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حاجی صاحب رونے لگے۔ حضرت خواجہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گھمنڈ کوئی بھی ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں گھمنڈ کوئی بھی ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو،
وہ گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مشائخ نے، اللہ والوں نے ایک واقعہ بتائے۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے یہ شیخ اور پیر و مرشد ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ احمد بخارا سے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے یہ جو کتاب لکھی گئی ہے حدیث کے اندر، جن کو ہمیشہ بخاری کے جو کتاب کا جو حوالے دیتے ہیں اور صحیح ہونے کا اور باقی کو جو ہے یہ کرنے کا، دیکھو یہ خود ان کی کتاب والے جو مانتے ہیں، بخاری شریف کے علاوہ کوئی کتاب کو مانتے نہیں ہے یہ حدیث کے اندر، خود اس کتاب کے لکھنے والوں کے شیخ کس حالات سے گزرے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کے واقعات میں بزرگوں اور مشائخین اللہ والوں سے ہم نے سنا کہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ چل رہے تھے جنگل کے اندر۔ چلتے چلتے اچانک سے شیخ کی ایک کیفیت بدل گئی اور ایک لڑکی سے وہاں محبت، آنکھیں ان کی دو چار ہوئی اور محبت میں گر گئے۔ تو شیخ نے جو ہے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں میرے ابو سے آپ کو بات کرنا ہوگی۔ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ ان کے ابو سے جا کے بات کیے، یہودیوں میں سے تھے وہ۔ تو ان کے والد نے کہا اس لڑکی کے، میری لڑکی میں دینے کے لیے، آپ سے نکاح کے لیے میں تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ کو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا اور خنزیروں کو، سوروں کو چرانا پڑے گا۔ تمام شاگرد ساتھ میں موجود ہے۔ شاگردوں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ اس سے بہترین اللہ ہم کو دیں گے۔ تو شیخ نے ایک نہ سنی، اپنے مرید اور شاگردوں سے کہا آپ آگے چلے جاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ چہیتے شاگردوں نے بہت اصرار کیا اپنے شیخ کو سمجھانے میں، بجھانے میں کہ دیکھو یہ یاد دہانی کی، قرآن کی، اور دعائیں کرتے رہے ان کے لیے، اپنے شیخ کے لیے۔ تو حضرت نے ایک نہیں مانی اور حکم دیا کہ آپ چلے جاؤ۔ مرید تو مرید ہوتے ہیں، اپنے پیروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو چلے گئے۔ وہاں سے چلے جانے کے بعد میں مریدین کافی عرصے تک روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے نکاح بھی ہو گیا اور خنزیر بھی چراتے رہے کئی سالوں تک۔ یہاں مریدوں کا حال بے حال کہ اپنے شیخ کا یہ کیا ہو گیا۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کچھ مریدین کا اپنے شیخ کے جانب سے قریب سے جانے کا گزر ہوا تو اپنے شیخ کی حالت دیکھی کہ شیخ جو ہے سوئے ہوئے ہیں اور وہاں خنزیر بھی چر رہے ہیں۔ بہت روئے اپنے شیخ کے لیے۔ تو دیکھو اصلاح کی بات ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہاں مریدین نے جا کر ان کو واپس ملے اور ملنے کے بعد میں ان کو یاد دلائے کہ آپ شیخ ہو، ہمارے پیر و مرشد ہو۔ تو جیسے ہی کچھ مریدین رونے لگے، اچانک سے شیخ کو ہوش آیا اور دیکھا تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مریدین نے جو ہے بتایا کہ ایسا ایسا آپ نے کیا تھا۔ تو وہیں پہ جو ہے توبہ کر لی اور توبہ کر کے جو ہے اللہ کے سامنے سر و سجود ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ مریدوں نے اپنے شیخ کو پوچھا، حضرت حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ غالباً، تو اپنے شیخ سے پوچھا کہ شیخ صاحب کیا بات تھی؟ تو کہا کہ جب یہ چل رہے تھے جب اس جنگل سے گزر رہے تھے
تو گزرتے گزرتے یہ جو ان کا رہن سہن دیکھ کے اور جو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں اس کو دیکھ کر جو ہے میرے اندر ایک الگ سے بات آئی کہ ان سے بہتر تو ہم ہیں۔ تو اسی وقت میں جو ہے مجھے ایسا محسوس ہوا، میرے نظروں کے سامنے سے میرے دل سے ایک ایسا پرندہ نکل کے کسی جو ہے درخت پہ جا کے وہاں ٹہنی پہ جا کے بیٹھا، تبھی سے میں اپنا سارے چیز میں کھو دیا۔ ابھی وہ پرندہ واپس میرے دل کے اندر آیا ہے۔ ایسے اللہ والوں سے ہم نے سنا ہے، بزرگوں سے، تو وہ ایمان کا پرندہ ہے۔ یعنی اس سے سمجھ میں آیا کہ ایمان اس دل کے اندر جگہ ہی نہیں پاتا ہے جہاں تکبر اور گھمنڈ ہے۔ خود حدیث مبارک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، گھمنڈ ہوں گی، تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کی توفیق نہیں دیں گے، خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے۔ آج لوگ جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے کمپٹیشن کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک حالت ان کے اندر ایک تکبر پنا کہ میں اس مسلک کا ہوں، میں اس مسلک کا ہوں، میں اس مدرسے کا ہوں، میں اس مدرسے کا ہوں، میں فلانا میں فلانا میں فلانا میں فلانا۔ بس اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں کھل جاتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کی زبان بھی اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ صحیح ہوگا، دوسرے والے کے دل کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اپنے دلوں کی حالت کو ہم سدھاریں۔ ایسے کئی بیماریاں انسان کے اندر ہے، کپٹ ہے، کینہ ہے، کہ دوسروں کا اچھا ہوتا ہوا نظر آنا اس کو غمگین کرتا ہے، دوسروں کا بھلا ہونا اس کو جو ہے نا پریشانی میں ڈالتا ہے۔ ہم نے اصلاحی مجالس کے اندر سنا تھا، ایک شاگرد نے اپنے شیخ محترم سے کچھ عمل لیا کہ دنیا کی کچھ تنگی چل رہی تھی، تو اللہ والے جو ہے دنیا بنانے کے لیے کچھ اعمال دیتے ہیں، تو اس نے وہ جا کر جو ہے وہ اعمال شروع کیے تو اس کی دنیا بھی بننا شروع ہوئی۔ دنیا بنانا گناہ نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف اور خانقاہوں میں چلنا ہے تو دنیا چھوڑنا ہے، نہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت۔ ہمارے شیخ نے اس کے بارے میں تفسیر کچھ لمحوں کے اندر بتا دی۔ ولایت ہوتی ہے اللہ کی محبت اللہ کے اولیاء سے، اور ولایت ہوتی ہے، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہے مگر دل پھرا ہوا ہے، دل اللہ کی طرف ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ہم کو دونوں چاہیے، سب کچھ ہے، دنیا ساری موجود ہے، پھر بھی اس دنیا میں ہمارا دل نہیں لگا ہوا ہے، ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول سے لگا ہوا ہے، یہ ولایت ہے۔ اور ولایت ملنے کے بعد ہی ولایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کمانا صوفی اور درویشوں کا کام نہیں ہے، گھر چھوڑ کے کئی اور جا بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ اور دنیا کمانے کو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے۔ اللہ والوں سے ہم نے سنا کہ عشرائے مبشرہ جو 10 صحابہ جن کو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے 7 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑی ان کی تجارتیں تھی۔ 3 یا 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات
دنیاوی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، مگر 7 صحابہ عشرۂ مبشرات دنیا سے بہت بڑی تجارت ان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں آتا ہے، ملک شام سے اگر ان کا ایک اونٹ نکلتا تو وہ مدینہ تک پہنچتا تو آخری اونٹ جو ہے ان کا پھر بھی جو ہے نکلنا باقی رہتا ملک شام میں۔ اتنی بڑی تجارت اور ایکسپورٹر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے تجارت میں سے، دنیا کے اندر جو ایمان اور اسلام پہنچا ہے یہ تجارت کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت بھی کیے ہے، دین دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے وہ تجارت کے لیے بھی گئے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تجارت کرنا، بزنس کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہر شخص کے لیے اتنا مال دولت کمانا فرض ہے، فرض ہے۔ ہمارے بتاتے ہیں اللہ والے اتنا مال دولت کمانا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال پاک طیب روزی نصیب فرمائے۔ ہاں البتہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تدبیریں اختیار کر لی، سب کچھ کر لیے، پھر بھی حالات درست نہیں ہے، پھر بھی عزیز دوستو 2 وقت کی روٹی روزی اللہ مالک ہے۔ حرکت میں برکت ہے، ہم کچھ نہیں کرتے اور اللہ کی طرف لو لگاتے۔ اللہ بے شک اس کے اوپر بھی قادر ہے، مطلق ہے کہ اللہ چاہے تو وہ ہوگا، مگر اللہ نے ایک سبب اور اسباب رکھے ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ اللہ والوں پہ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ بندوں پہ ایسے حالات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، مگر ان کے پاس دنیا کے ہمیشہ نقصانات چلتے رہتے ہیں، وہ نقصانات سے چلتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس آزمائش کے اندر بندہ ٹکتا ہے یا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بیوی کے اس کو تانے ملتے ہیں، گھر والوں سے اس کو تانے ملتے ہیں، دوست احبابوں سے اس کو تانے ملتے ہیں۔ اب یہاں میرے اس بات بتانے پر کوئی شخص یہ نہ کہنا کہ میرے ساتھ بھی یہی حالات ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کو اپنے اوپر لاگو کرنے سے پہلے میں اس بات کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب میں پہلے اپنے کیریکٹر کو، اپنے عادت اخلاق کو وہ چیک کر لے، اپنی محنت کو وہ چیک کر لے، اپنے بارے میں کسی کے سامنے جو تمہارے لیے خیرخواہ سوچتے ہیں اس کے سامنے جا کر بیٹھے اور اس سے یہ سامنے مسئلہ رکھے کہ میری دنیا صحیح نہیں چل رہی ہے، تو یہ کیا فقیری کا راستہ میرا ہے یا کچھ اور ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں یا کسی شعبے کا کام کرتے ہیں اور اس وقت میں دنیا پر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ وقت دین کے لیے دینا ہے، کچھ وقت دنیا کے لیے دینا ہے۔ ضرورت اور برکت کی روزی پانا ہے ہم کو۔ اصل میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھمنڈ اور تکبر اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھے ہیں کہ وہ 10-10 11-11 بجے تک جو ہے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، سوتے رہتے ہیں، اتنا سوتے، اتنا کھاتے ہیں، اتنا سوتے ہیں کہ بس پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دین کے دائی ہے، شیدائی ہے، ہم مشائقین کو ماننے والوں سے ہے، ہم خانقاہ کے راستے پہ چلنے والوں سے۔ حالانکہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے، اگر ان کو پوچھا جائے کہ بتاؤ کتنے مہینوں سے آپ اللہ کے ذکر میں نہیں بیٹھے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر اگر پوچھا جائے تو ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہوئی کسی اور دوسرا سبجیکٹ نکال کے اس لفظ کو توڑ دیا جائے گا، یا ورنہ پوچھنے والے کو شرم آئے گی
کہ خود پوچھنے والوں کو سبجیکٹ چینج کرنا ہوگا اس کا جواب نہ ملنے پر۔ ایسی حالات آج ہمارے اوپر ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے، مگر ہم ہمارے دلوں پر اسلام کا پرچم نہیں لہرائے ہیں، ہمارے کاروباروں میں اسلام کا پرچم نہیں لہرائے ہیں، ہمارے گھروں پر، ہمارے گھروں کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا پرچم گھروں پر بولے تو کل ہی کچھ لوگ جو ہے فوراً جو ہے حضرت نے بول دیے کل ہرے جھنڈے فوراً جو ہے لا الہ الا اللہ کا لکھا ہوا گھروں پہ لگا دیں گے، نہیں بولے خانقاہ کی طرف سے حکم ہوا ہے بتائیں گے، نہیں، گھر کے اندر اسلام کا پرچم کتنا لہرا ہے۔ پرچم لہرانے سے مطلب اسلام کی کتنے حکم و اوامر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور اوامر، کتنے احکامات زندہ ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر اخلاقیات پیدا ہوئی ہے؟ تو یہ اگر دیکھا جائے تو ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ صرف ایک نام نہاد ہم چل پڑے ہیں، ایک چلتی کا نام گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اپنے لباس کو بنائے ہو، ٹوپی آئی ہے، داڑھی آئی ہے، جبہ آیا ہے، کرتا آیا ہے، اب جو ہے نام بھی ہمارا مسلمانوں کا ہے، اب کام بھی ہمارا مسلمانوں کا ہونا شروع ہونا چاہیے۔ اصل میں دنیا کے اندر کشمکش پھیلی ہوئی ہے۔ آج لوگ جو ہے دینداری کو بس اتنا ہی سمجھ رہے کہ یہ کر رہے تو ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایمان کی محنت آج ہم کر رہے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور دوسری طرف لکھا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ، ایک تنظیم دوسری تنظیم پر، ایک جماعت دوسری جماعت پر کفر کے دعوے ڈالتی ہے، تو غلط میں صحیح تو غلط، ایسے جو ہے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، خود میرے شیخ محترم نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ اپنا کام کرتے رہو، اللہ کے دین کا کام، جو تم کو شعبہ دیا گیا ہے وہ شعبہ تم کرتے رہو، دوسرے لوگ جو ہے تمہارے اوپر جو ہے لان تان کریں گے، برا بھلا کہیں گے، یہاں تک کہ بتائے حضرت نے خود مدرسے والے مدرسوں کے آج اس وقت میں خلاف ہے، خانقاہ والے خانقاہوں والوں کے خلاف ہے۔ تم اپنا کام کرو، تم کو ایک کام دیا گیا ہے، اس کام کو تمہاری کرنا ذمہ داری ہے، اللہ کے سامنے اس کام کو رکھو، قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے رکھو۔ تم کتنا کام کر رہے ہو ان لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، اور نظر آنے کے لیے بھی نہیں کرنا ہے، وہ کام تو صرف اور صرف تنہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اصل مقصود نشانہ کام کرنے کا میری اپنی ذات، میری خود اپنی اصلاح ہے۔ کسی اللہ والے سے ایک مرید نے پوچھا کہ کتا اچھا یا تم اچھے؟ اس اللہ والے نے، مرید تو نہیں ہوگا، ایک بدماش قسم کے لوگ آتے ہیں تو ایسی بدماشی کرتے ہیں، مرید نہیں ہو، مرید اپنے شیخ سے، اپنے پیر و مرشد سے ایسی بد اخلاقی سے بات نہیں کر سکتا، بد اخلاق مرید ہو ہی نہیں سکتا، بد اخلاق جو ہے وہ مرید ہو ہی نہیں سکتا، بے ادب وہ مرید کے دروازے میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اتنی بد اخلاقی ہوتی ہے کہ اپنے پیروں کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے، جس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس کے سامنے پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے غلطی ہوئی، رات کے 2 یا 2:30 بجے تھے، خانقاہ کا کچھ کام میرے شیخ محترم نے مجھے دیے ہوئے تھے، اور وہ کام کمپیوٹر پر مجھے کرنا تھا، وہ کرتے کرتے مجھے تھوڑی تھکان آئی، تو وہ جو چیئر ہوتی ہے تھوڑی سی آفس کی چیئر، خانقاہ کے آفس کے اندر بیٹھ کے وہ کام کر رہا تھا، تو تھوڑا سا پیٹ ٹیک کر جو ہے میں بیٹھا تھا،
مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ، میرے حضرت دامت برکاتہ کب آفس میں آئے اور کب سامنے آ کے بیٹھے۔ میری ایسی نظر لگی، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی، جیسے آئے تو میری آنکھیں کھلی۔ شیخ محترم کو میں نے دیکھا بھی، دیکھنے کے بعد میں میرا کام تھا یہ کہ میرا اندر ادب، میں بھی اس وقت میں نیا نیا تھا، میرے اندر ایک ادب ہونا چاہیے تھا کہ فوراً جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا اور ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ تو میں حضرت محترم میرے سے بات کرے، الطاف کیا نیند لگی؟ تو میں ایسے ہی کرسی کو جو ایسا ٹیک کر جو بیٹھ پڑا ہوا تھا، تو وہاں سے بغیر اٹھے وہاں سے آواز ہے، ہاں حضرت ذرا نیند لگ رہی بول کے ایسا تھوڑی سی۔ تو حضرت شیخ محترم نے اپنے ساتھ میں جو خادم تھے ان سے کہے کہ الطاف کو فضائل شیخ کتاب پڑھنے کے لیے دیجیے، فیضان شیخ کہ یہ کتاب پڑھنے کے لیے دیجیے۔ سرہند میں وہ کتاب ملتی ہے، یعنی شیخ کے کتنے آداب ہوتے ہیں، شیخ کے کتنے آداب ہوتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے شیخ کے سامنے بیٹھا جائے، کس طرح سے بات کی جائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب ہی جو ہے اونچائی کے مقام پہ لے کے جاتا ہے، ادب کی برکت سے ہی جو ہے انسان منزلیں پاتا ہے۔ پھر میں نے وہاں اسی جگہ پہ حضرت سے جگہ پہ میں سمجھ گیا، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، میں سمجھ گیا حضرت معاف کرنا، میں تھوڑا بہت نیند کی شدت میں رہنے سے میں آپ سے اس طرح سے بات کیا۔ میں وہاں کھڑا ہوا، اس کے بعد سے لے کے کبھی میں حضرت سے، یہاں تک کہ حضرت اگر نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اگر میں ایک سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہوں تو میں اس سیڑھی سے اتر کے حضرت کھڑے ہیں اس سے بھی نیچے کی پیری پہ کھڑا ہونا، یہ ادب ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب کیے، کائنات کے اندر ان کے جیسا کوئی ادب نہیں کیے۔ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیخ ہم عمر ملتا ہے، شیخ کیا ہوتے ہیں؟ ہم عمر ملتے ہیں، تو مریدین کو اور ساتھ میں چلنے والوں کو، شیخ کے ساتھ چلنے والوں کو ہم عمری کی وجہ سے خیال نہیں رہتا کہ یہ شیخ ہے، تو ان کے ساتھ میں جو ہے مذاق مسکری کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہاں شیخ اگر اپنی طرف سے اگر بے تکلفی کے ساتھ میں ان کے ساتھ رہتا بیٹھتا ہے تو وہ بات الگ ہے، مگر سبھی کو اس کے بارے میں اجازت نہیں ہے۔ سبھی جو ہے آئے اور شیخ کا مذاق بنائے، مذاق کے اندر بے ادبی کے ساتھ بات کرتے رہے، یا کوئی خلیفہ ہے اس کے ساتھ میں بات مذاقن کرتے رہے اور اونچی آواز میں بات کرتے رہے، یہ نصیب کو خراب کر دیتا ہے، یہ تصوف اور سلوک کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علم اندر ہونے کی وجہ سے کسی کو اگر علم زیادہ ہو، وہ وقت کے علماء میں سے یا اہل علم والوں میں سے ہوتے ہیں، مگر کوئی مشائخ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے علم کو نہیں بتاتے، وہ چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بن کے چلتے ہیں۔ ہم نے کئی مشائخین کو ایسا دیکھا ہے، ایسے ان کی کارگزاریاں سنی ہے کہ اپنی زندگی کے بہت سارے اوقات خدمت میں گزارے ہیں، اور جب آخری میں کسی مسئلے مسائل پر بات ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ کچن کے برتن دھونے کا کام ایک مشائخ، ایک اللہ والے نے مدرسے کے اندر کرتے رہے، تقریباً 20 سال تک کرتے رہے، اللہ والوں میں سے تھے، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، کام کرتے رہے۔ ایک دن مدرسے کے اندر کچھ مسئلے پہ بات ہوئی
اس مسئلے کا حل نہیں مل پا رہا تھا۔ کئی مفتیان کرام، کئی علماء حجاز، حافظ کرام سب وہاں جمع ہوئے اس مسئلے پر۔ اس مسئلے کا کئی کتابوں کے اندر مطالعہ کرنے لگے، مگر اس مسئلے کا حل نہیں مل پا رہا تھا۔ اب اس مسئلے کا حل نہیں مل پا رہا تو اس کی وجہ سے جو ہے پریشان تھے۔ یہ جو 20 سال جنہوں نے برتن مانجے تھے مدرسے کے اندر، ان تک یہ بات پہنچی کہ گہری سوچ کے اندر علماء کرام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ گئے وہاں پہ، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں؟ تو علماء نے بتایا کہ آپ کو بتا کے ہم کیا کریں گے، آپ کو بتا کر ہم کیا کریں گے، ہم سے نہیں سلجھ رہا تو آپ کو بتا کے کیا کریں گے، تو مسئلہ تو بتائیے۔ تو انہوں نے مسئلہ جیسا سنے، انہوں نے بتائے علماء کرام نے، تو انہوں نے اس کا جواب، بس اتنا مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کا جواب فوراً دے دیے۔ علماء کرام فوراً حیران اور پریشان رہے، حیران اور پریشان رہے۔ تو بولے یہ آپ کو کس طرح سے معلوم ہے؟ تو نہیں مجھے معلوم تھا، میں نے اس لیے بتا دیا۔ نہیں، پھر بہت اصرار کرنے پر انہوں نے پھر بتایا کہ الحمدللہ 20 سال پہلے میں نے مفتیان کرام کی سند حاصل ہوئی ہے اور میں اس کے اندر چلا ہوں، مگر مجھے جاب کی ضرورت تھی اور آپ کے یہاں جاب اسی کا نکلا تھا، تو میں سمجھا کہ چلو چھوٹی ہی کیوں نہیں، اس کے اندر جو ہے میں کام کر کے اپنا گزارا، اپنے بیوی بال بچوں کا گزارا ہوتا ہے، تو میں اسی کام کو جو ہے 20 سال تک میں انجام دیتا رہا۔ سارے علماء کرام نے ان سے معافی مانگی کہ ہم آپ کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں خود چھپانا چاہتا تھا، مگر آج حدیث میں صحیح ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہو، چاہے پہاڑ کے اندر یا کسی پتھر کے اندر بیٹھ کے بھی اگر کرو گے، اللہ کا ذمہ ہے کہ اس نیکی کو اللہ دنیا میں نکال کے رہیں گا، لوگوں تک پہنچا کے رہیں گے کہ فلاں نے یہ نیکی کی ہے۔ اگر آپ نے کچھ گناہ کیے ہیں پتھر کے اندر بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ کو بھی باہر لا کر رہیں گے۔ اللہ ستار ہے، مگر کبھی کبھی جو ہے قوم کے اصلاح کے لیے، قوم کے جو ہے بہتری کے لیے اس گناہ کو باہر لاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کرے اور دوسرے بھی لوگ جو ہے اس گناہ کے اندر جو مبتلا ہونے والے وہ اس سے بچے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے اندر کی انا کو ختم کرنے کی محنت شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود میرے اندر بھی میں روزانہ اس بات کی فکر کروں کہ آج میں نے کتنے باتیں ایسی کی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے ہو، یا میں نے آج کسی کا دل تو دکھایا۔ ہمارے چاہنے والے ہیں، اکثر مجھے ان کی یاد آتی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تمام جو ہے خیر و برکات ان کے لیے عطا فرمائے۔ ابھی حال میں بھی ان سے میری ایک ملاقات ہوئی، انداپور سے سفر میں جا رہے تھے، تو وہاں بھی خیر خواہ ہے، ہمارے چاہنے والے ہیں، تو میری یہاں ملاقات لے کر چلے گئے۔ مجھے انہوں نے ایک ہوٹل پہ ملنے کے لیے بلائے، تو میں وہاں گیا، جانے کے بعد میں جو ہے ملاقات ہوئی، وہ چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں آفس میں ان کے پونا کے اندر چلا گیا، تو وہاں بھی ان کی میری ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات ہونے کے بعد میں انہوں نے بہت عاجزی سے کہے، حضرت میں میرے گھر کو واپس چلے جانے کے بعد ایک بات مجھے دل کے اندر آئی کہ آپ کو میں نے ملنے آنا چاہیے تھا، آپ جہاں ہو وہاں، مگر میں نے آپ کو بلا کر لیا ملنے کے لیے، مجھے تھوڑا سا ذرا یعنی اپنے خود کے بارے میں وہ شرمسار ہوئے۔ میں نے کہا ایسا نہیں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں، خیر محبت ہے ایک دوسرے کے لیے، کہیں بھی آئیں گے جائیں گے ملیں گے، ہم بھی آپ کو بلائیں گے تو آپ کو آنا ہوگا۔ یہ بات کہہ کے جو میں ہنستے ہنستے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اہل دل والوں کی باتیں ہوتی، دل والوں کی بات ہوتی ہے۔ اتنا بڑا انسان، اتنا مال و دولت والا، ہمارے یہاں 2-4 ایکڑ کی زمین اگر ہوتی ہے،
2-4 करोड़ रुपए होते हैं तो बड़े बड़े हाके मारते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह के औलिया ऐसे होते हैं, ऐसे ही लोग वलायत के हकदार होते हैं, वलायत के हकदार होते हैं कि इनके पास दुनिया तो बहुत होती है मगर इनका दिल दुनिया में लगा हुआ नहीं होता है, ये इनके हाथों से दुनिया ऐसे ही छूटती हुई। अल्लाह ताला जो है बा अखलाक वालों को कभी महरूम नहीं रखता है। अल्लाह जो है हमारे इस खानकाह के जुड़ने के लिए कबूल फरमाए। और देखो दोस्तों, ये दिल के मैलान जब तक हमारे कम नहीं होंगे, दिल नरम नहीं होगा, ये चीज़ें हमारे अंदर आ नहीं सकती। हमने बहुत इबादतें कर ली मगर दिल को साफ नहीं किए, इसलिए दिल की सख्ती उल्टा ज़्यादा ही हो गई। इसलिए देखो मशाइकीन ने कुछ आमाल बताए हैं, रोज़ाना कुछ कुरान कलाम पाक आधा पारा पाव पारा रोज़ाना दिल की सफाई की नीयत से पढ़ें, दिल की सफाई की नीयत से कुरान शरीफ की तिलावत करें। तिलावत नहीं आती है तो सीखने में वक्त लगाए, समझे। अगर इतना भी नहीं आता है तो कुरान शरीफ को आखिरी दर्जे में आंसू भरे आंखों में दुआ करते हुए, अल्लाह तेरे कलाम को सीखने की तौफीक नसीब फरमा, और जब तक नहीं सीखता हूँ तब तक अल्लाह ये सुन रहा हूँ, इसके सुनने की बरकत से भी मुझके मेरे अंदर जो है रूहानियत को जगाने की फैसले फरमा। अल्लाह नीयत को जानता है। अल्लाह देखो बहुत सारे लोगों को हमने देखे हैं 70-70 साल होने के बाद में भी जो है कुरान शरीफ को सीखे। कुरान अजीमुशान, उम्मत के लिए बेहतरीन तोहफा, जिंदगी गुजारने का रास्ता। कुरान को सीखना भी है और कुरान पर अमल भी करना है, समझे। इतना कुरान शरीफ हम याद कर लेवे कि हमारी नमाजों के अंदर जितने फर्ज है सूरतें पढ़ना, उतने तो कम से कम हम याद कर लेवे, सही मानों के साथ, उसके जो हुरूफ की अदायगी के साथ हम उसको सीखे, और साथ ही साथ अल्लाह का जिक्र करें। सुबह शाम तस्बीहात दरूद शरीफ की, सुबह शाम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, या आखिरी दर्जे में शाम को सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह वालों ने लिखा है कि कम से कम 300 मरतबा दरूद शरीफ हम पढ़े। इस्तग़फ़ार की कसरत करें, बैठ के गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह के सामने पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धीमी आवाज़ से अपने आप को सुनाई दे, इतनी आवाज़ से नहीं कि हम सो रहे हैं, अपने बीवी बच्चे सो रहे तो वो परेशान होकर उठ गए, इतनी जोर से नहीं। आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते थे तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सोई हुई रहती, तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आँख ना खुले इसलिए धीरे धीरे कुंडी खोलते, धीरे धीरे वुज़ू करते, धीरे धीरे जो है नमाज के लिए खड़े होते। यानी इतनी दबे लहजे में काम करते कि कहीं जो है वो आवाज़ की वजह से अपने चहेती बीवी की नींद ना खुले, इसके परहेज करते थे। रात जो है हम थोड़ा सा उठ गए तो धड़ाम से बाथरूम का दरवाजे पटक रहे, अरे मिसवाक नहीं मिल रहा, उठ तो है, कहाँ है मिसवाक, बता जरा कहाँ रखी। ऐसी बातें करके जो है हम अपनी बीवियों को परेशान करते हैं। और देखो तुमको नसीब हो रहा है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, तुमको नसीब हो रहा है तहज्जुद को पढ़ने के लिए, ठीक है तुम उठे हो, मगर तुम उठने के बाद में अपने बीवी को, अपने बच्चों को कुछ का मत बोलो, काट के मत बोलो, उनको दिल मत दुखाओ, अरे मैं पढ़ रहा हूँ तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। इमाम हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख रूमी रहमतुल्लाह अलैह
یہ حضرت شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مریدین میں سے ہے، شمس الدین۔ یہ بہت بڑے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے عاشقوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کی جو زندگی میں انہوں نے کئی اشعار اللہ کی محبت میں لکھے ہوئے ہیں، کئی اشعار اللہ کی محبت میں انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے اپنی اشعار میں لکھا ہے، لکھتے لکھتے اس کے اندر لکھا ہے کہ جہاں تم جنگلوں کے اندر خون پڑا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا جلال الدین رومی اللہ کے عشق میں رویا ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا میرا اور جام ہے۔ یہ ان کی جو ہے ایک اللہ کے حمد کے اندر، اللہ کے جو ہے یاد کے اندر انہوں نے جو ہے ایک نظم بنائی ہے، یوٹیوب پہ اگر آپ کو ملے گی۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا میرا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا میرا اور جام ہے۔ ایسے کئی اشعار انہوں نے جو ہے اپنے زندگی حیات طیبہ میں لکھی ہے۔ انہی کے اشعار آج کے شاعر لوگ جو ہے چرا چرا کے جو ہے گانے سانگز بنا رہے ہیں۔ ہاں، انہی کے اشعار کو جو ہے ان کو پڑھ پڑھ کے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کر کے کیا کہا گیا، کیا گہرائی ہے، تو اس کے اندر ان کے اشعاروں کو توڑ موڑ کے جو ہے فیمس ہوئے ہیں۔ کئی اشعار ہے، کئی گانے ہیں۔ جب ان گانے اگر کبھی غلطی سے اگر میرے کانوں تک آتے ہیں تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی میں اکثر سنتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، ان کی کتابیں ہیں بہت ساری، تو وہ جب شعر اشعار جب میں سنتا ہوں اور اس سے منسلک اگر گانے دکھتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کمینوں نے چوری کی ہے، چوری کی ہے۔ ان کے اشعار ایسے ہوتے کہ کئی علماء کرام کو اختلاف رہا ہے ان کے اشعاروں سے۔ کچھ دنوں کچھ سالوں پہلے وہ اشعار مجھے یاد آتے ہیں کہ پہلے میں نے سنا تھا، کبھی کبھی بچپن کے اندر وہ سنتے تھے، کالج کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں، عشق نچائے جس کو یار وہ پھر ناچے بیچ بازار۔ اب اس شعر کو جو ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں فارسی میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو عشق ہو جاتا ہے وہ در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اس کو توڑ مروڑ کے جو ہے یہ گانے، یہ سانگ جو ہے بنائے ہیں۔ اب وہ اللہ کے اوپر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عاشقی میں، عشق میں جو ہے وہ اشعار نعت شریف بنائے ہیں۔ اب اس کو توڑ مروڑ کے لوگوں نے گندی عورتوں پہ جو ہے اس کو فٹ کر کے جو ہے وہ فیمس ہوئے ہیں۔ کئی سانگز ہیں ایسے، اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ بہت اللہ کے عاشقوں میں سے کئی مشائخ اللہ والوں نے یوں کہا ہے کہ ان کی روحانیت، ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خواب کے اندر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار ہوا، اور اس دیدار کے اندر جو ہے مصافحہ اور معانقہ ہوا۔ تو مشائخ بزرگان دین کہتے ہیں، کچھ اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اس خواب کے اندر مصافحہ اور معانقہ ہونے کی برکت سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ اشعار کا، شاعری کا وہ جو ہے مادہ ان کے اندر منتقل ہوا، کہ ایسا منتقل ہوا کہ قرآن شریف کے احکامات کو، قرآن شریف کی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے اس شاعری کے اندر انہوں نے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر لکھا ہے۔
اب دیکھو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، وہ شعر یوں ہے، لب پہ آتی ہے تمنا بن کے دعا میری، یہ شعر لکھا ہے۔ اب اس شعر کو اگر دیکھا جائے قرآن اور حدیث کے، تو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے تو نہیں ہے یہ۔ اب کیا کہا گیا، تمہاری دلوں کے اندر جو نیتیں ہیں اس کے اوپر فیصلے ہوں گے تمہاری۔ لب پہ آتی ہے تمنا بن کے دعا میری، یعنی جس شخص کے اندر کسی بات کی چاہت ہے تو اسی کو تو وہ زبان پہ لائے گا کہ یہ چاہا، یہ مجھے چاہیے، تو یہ چاہنا، یہ مانگنا، اسی کا نام دعا ہے۔ لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری، اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو پانے کی تمنا کرو، اللہ کو عشق پانے کی تمنا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں تیرا عشق نصیب فرما۔ پنجاب کے اندر سرہند میں ایک اللہ والے آرام فرما رہے ہیں، ہمارے مشائقین میں سے ہے امام احمد سرہندی مجدد رحمۃ اللہ علیہ، نقش بندی سلسلے کے اکابرین سے ہے۔ نقش بندی سلسلہ یہ صدیقیہ سلسلہ کہلاتا ہے۔ بعد میں حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے مجدد ہے۔ ابھی جو صدی چلی ہے 1400 صدی چلی ہے، یعنی ہر 1000 سال میں ایک مجدد آتا ہے۔ وہ مجدد اللہ تعالیٰ اس مجدد کے ذریعے سے دین کی تجدید کرتے، اس لیے مجدد یعنی تجدید کیا، کس کی؟ دین کی، مجدد۔ اب اس مجدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تجدید کرتے ہیں، سدھارتے ہیں۔ ان سے پہلے کے مجدد کون؟ حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کا نام نقش بندی، بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کیوں پڑا؟ حضرت شیخ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے مجدد میں سے آتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ان کے پاس اپنا ایک مرید آیا ان کا، اور آ کر اپنے شیخ سے حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، یہ وہی بہاؤالدین نقش بندی ہے جو چنگیزی جو خونخوار جو ایک یہ چلا تھا، ماحول چلا تھا، تو ان چنگیزیوں کے زمانے کو انہوں نے پائے ہیں، تاتاریوں کے غالباً۔ تو مسئلہ ایسا ہوا کہ ایک مرید، ایک شاگرد آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرے دل کے اندر میں نے کئی مرتبہ ضرب لگائی ہے، مگر وہ دل کے اندر جو ہے نا اللہ اللہ کی کیفیت جاگ رہی نہیں، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو بہت محنت کیا ہوں، بہت میں نے یہ کیا ہوں، کوششیں کیا ہوں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو قریب لیے، محبت سے، شفقت سے، اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دیر تک اللہ اللہ پڑھتے رہے۔ تو اس سینے پر ہاتھ رکھنے کی برکت سے اس دل کے اندر جو ہے نا اللہ کا نام نقش ہو گیا۔ اگر ہم اپنے ہاتھ کو اگر رکھتے کسی، تو اس کے اوپر نظر آئے گا الف لام 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 ہا، لفظ اللہ کا نقش بنتا ہے۔ اس لیے وہاں سے ان کا نام پڑھا کہ اپنے مرید کے دل پر اللہ کے نام کو نقش کر دیے۔ اس لیے صدیقیہ سلسلے کو حضرت صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے صدیقیہ سلسلہ یہ نکلا تھا۔ آگے چل کے صدیقیہ سلسلے کو نقشبندی سلسلہ کہلوایا گیا۔ یہ مجدد اول اور مجدد دوم ثانی، مجدد ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر سرہند بلکہ ایک جگہ ہے پنجاب کے اندر، سرہند۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ سرہند کیوں گیا، ہندوستان کا سر ہے وہ۔ دلی کو ہم کیپٹل سٹی مانتے ہیں ہندوستان کی،
اصل میں مال دولت کے اعتبار سے دلی بڑا شہر مانا گیا ہے، مال کے اعتبار سے دنیا داروں کے سے دلی شہر بڑا مانا گیا ہے، اور اہل تصوف حضرات، مشائقین، بزرگان دین، خانقاہ والوں سے کے ذریعے سے سرہند نام، اس لیے وہاں پہ وہ سرہند یعنی ہند کا سر، وہ سر تھا ہند کا، وہاں سے سارے مسئلے مسائل وہاں سے اکبر بادشاہ کے زمانے سے وہاں چلتے آئے تھے، وہاں سے ان کے سب پورے حکومت چلتی تھی، اس لیے سرہند کہا گیا۔ ہاں، بات یہاں سے چلی تھی کہ امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دعا میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے، مراقبہ کرتے، دعا کرتے، اللہ ہمیں ہمارے اندر، دلوں کے اندر تیری عشق کی وہ شمع جلا کے تیرا غیر جل کے خاکستر ہو جائے، تیری ذات باقی رہ جائے، دعا مانگا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ جب کچھ کا مت بولو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، یا اپنی عبادت کے اندر کرتے ہوئے، اپنے نیک کام کرتے ہوئے، اپنا دین کا کام، اپنے تنظیم کا، اپنی جماعت کا کام کرتے ہوئے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، ہم ہی صحیح ہے اور ہم ہی سب کچھ ہے، یہ بھی ایک قسم کا انا میں شامل ہوتا ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کونیا کے اندر جو ان کی مزار شریف ہے، تو انہوں نے اپنے ایک مرتبہ صبح میں تہجد میں اپنے بچے کو جگائے، اور جگا کر جو ہے ساتھ میں لے کر چلے، تو لے کر چلنے کے بعد میں کچھ وہاں پہ مسجد کے اندر علماء، کچھ افراد مسجد سے باہر وغیرہ ایسا سوئے ہوئے تھے، تو چلتے چلتے حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے کہا، ابا کیسے لوگ ہیں کہ محروم لوگ ہیں، کیسے محروم لوگ ہیں کہ ان کو تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اتنا کہنا تھا کہ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو واپس لے کر چلے گئے، مسجد کو واپس نہیں گئے، مسجد نہیں نہ جاتے ہوئے گھر کو لے جا کر اس کو چھوڑا اور کہا، بیٹا تیرا تہجد کے لیے مسجد کو آنے سے بہتر تیرا سونا اچھا ہے، کیونکہ تیرے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ یعنی اپنے بچوں کی بھی اصلاح کس طرح سے اپنے کیے ہیں اللہ والوں نے۔ تو اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ذکر جو ہے ایک ٹونک ہے ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ دلوں کے ساتھ میں رہو۔ زندہ دل کون ہے؟ زندہ دل کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردے کے مانند ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے۔ اللہ والے پوری زندگی بھر اللہ 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 کرنے میں اپنا زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے نہیں بتائے ہوئے حکموں پہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنے زندگی کو اللہ رسول کے حکموں پہ گزارتے ہیں۔ ان کا دل زندہ ہوتا ہے، ان کا قلب زندہ ہو جاتا ہے، زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کے زندہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا دل زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ والے اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، کسی بات کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسجد ہے، ہمارے یہاں راستے میں ہی ہم جب چلتے ہیں، اکثر آتے چلتے پھر آتے جاتے ہم حضرت شیخ عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کے ایک مزار شریف ہے، ان کے بارے میں وہاں آتا ہے کہ وہ ایجپت سے اللہ کے دین کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے یہاں آئے اور یہیں پہ آرام کرے، اور درویشوں میں سے ہے، قلندر میں سے ہے، مشہور ہے ان کے بارے میں۔
اور کئی ان کے مریدین بھی یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ان کا عرس مبارک ہوا ہے، تو ان کے مزار مبارک پر جو ہے کورا ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جن کو کسی بات کا خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل دل اللہ والوں کے ساتھ میں جو ہے رہیے، تاکہ صحبت کا اثر ہو کر جو ہے تمہارے اندر جو ہے روحانیت جاگے، تمہارا بھی دل نرم ہو، تمہارا بھی دل جو ہے اللہ اللہ کرنے والا بن جائے۔ کسی اللہ والے سے بیعت کر کے، رابطہ کر کے اپنے لیے اصلاحی بیعت کر لیوے اور اللہ کے پاک نام کا ورد اجازت ان سے لے لیوے اور اللہ کے پاک نام کا ذکر کرے اور اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی فکر کرے۔ ہمارا ہمیشہ ایک سلوگن ہے، جن کو پیر بننا ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے، جن کو اچھا انسان بننا ہے وہ ہمارے پاس آئے۔ بغیر اچھا انسان بنے اچھا مسلمان نہیں بن سکتے، اور جب مسلمان ہی نہیں بن سکے تو پیر و مرشد اور دور کی بات ہے، اللہ کے ولی بننے تو دور کی بات ہے۔ اللہ ولی بننے کے لیے بہترین انسان کا ڈھانچہ ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ خانقاہوں سے، دوسرے خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر جڑے ہوئے تو صرف ذکر کے لیے جڑے ہوئے۔ اصل ذکر کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے؟ صرف رسمی دیکھا دیکھی، تسبیح لے لیے، تسبیح کی مالا گلے میں پہن لیے اور اپنے آپ کو مرید ہے مرید ہے مرید ہے بتاتے ہیں۔ اصل میں پیری مریدی کا راستہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اس زمانے کے اندر، ورنہ صرف دیکھا دیکھی بیعت کر لیے، مرید بن گئے اور خلیفے بن گئے، نہیں۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، مگر سمجھنا ضروری ہے پیر کیسا ہونا چاہیے، خلیفے کیسے ہونے چاہیے، خلافت کس کو کہتے ہیں۔ آج لوگوں نے خلافت کو سستا سمجھا ہے، ساری دنیا کی دولت کو، ساری دنیا کی تمام آسمان اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کی بھی جو ہے قیمت خلافت کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نائب ہوتا ہے خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس نعمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دی گئی ہوئی نعمت کے ذریعے سے امت کے لیے اور اپنی خود کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ میں ہمارا ہاتھ بھی بٹھائے۔ کسی اللہ والے سے بات یہ چلی تھی کہ کسی اللہ والے سے جو جڑ کر ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، ہمارے اندر کے غصے کو ختم کرنے کی بات ہو، اس خانقاہ کے اندر ہمارے اندر جو ہے نظروں کی حفاظت کی بات ہو، ہمارے اندر جو ہے ادب کرنے کی بات ہو، بے ادبی کی بات ہو، ہمارے اندر دل کے اندر کے چلنے والے گندے احساسات کی اس کے تذکرے ہو، ہمارے اندر جو ہے روحانیت کی، اللہ کی عشق کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہو، صحاباؤں کی عاشق اولیاء اللہ کی بات ہو، ان تمام باتوں کا مجموعہ خانقاہ ہے۔ ورنہ صرف کسی ایک عمل کے لیے وہاں بلایا جا رہا ہے، کبھی وہاں صرف یہ ہو رہا ہے اتنی تاریخ کو آئیے اور اتنا ہی کریے اور نکل جائیے، کھانا کھائیے اور نکل جائیے، تو بھائی یہ تو صرف ایک رسمن دیکھا دیکھی کی بات ہے۔ اس سے ثواب تو مل سکتا ہے مگر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصل میں جو ہے دیکھو، آپ نے تھوڑا سا غور کیجئے، سمجھداری کے ساتھ کام لیجئے۔ امت کو اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم نے خانقاہ کے جتنے لوگ ہیں ان خانقاہ کے لوگوں نے، خانقاہ کے جو جتنے بھی سجادہ نشین ہے، انہوں نے
اس بات کو مقصد کو خانقاہ کے مقصد کو سمجھنا چھوڑ دیا، دوسرے لوگوں نے جو اس کا فائدہ اٹھا لیا، اور وہ کہہ رہے کہ وہ دعوے دار بن گئے کہ ہم نے دین کو پھیلایا ہے دنیا کے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً آج سے 60-70 سال کا عرصہ اگر چھوڑ دیا جائے، اس سے پہلے سب کے سب خانقاہیں تھی۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ چلی، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ چلی، تمام مشائقین اہل بیت کی خانقاہیں تھی، اللہ والوں کی خانقاہیں تھی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اس وقت میں موجود ہے۔ ان خانقاہوں کے اندر تذکرے ہوا کرتے تھے، مرید اپنے شیخ کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی بات کہا کرتا تھا کہ حضرت میرے اندر غصہ ہے، میں کیا کروں؟ اب اس وقت میں شیخ جو اصل شیخ ہوتا ہے وہ علاج کرنا اپنے مرید کا جانتا ہے، شیخ جو ہے اس کو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آگ کو بجھانے کے لیے آگ نہیں دی جائیں گی، آگ کو بجھانے کے لیے پانی دیا جائے گا۔ اسی طرح سے دل کے اندر غصہ ہوتا ہے، جس کے دماغ کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے مشائخ جو ہے درود ابراہیم کا عمل دیتے ہیں، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم کا اس کو ورد دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا ورد بند کیا جاتا ہے، جلالی ورد بند کیا جاتا ہے، جلالی ورد کے ذریعے سے اس کا جلال اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ کچھ دن اس کا جو ہے جلالیت کم کرنے کے لیے جمالی ورد دیا جاتا ہے۔ یہ شیخ جانتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ آپریشن کس طرح سے کیا جائے۔ اگر یہ شیخ کو نہیں آتا ہے اپنے مرید کی نسل پر خصلت پہچاننا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نام نہاد پیر بن کے بیٹھا ہے۔ مرید کی اصلاح کی فکر جس شیخ کو نہیں ہے، اس نام نہاد پیر بن کے بیٹھا ہے، امت کو دھوکہ دیا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہمارے ایسے پیروں سے، اللہ جو ہے ہمیں ایسے پیروں کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، ایسے خانقاہوں سے وابستگی عطا فرمائے کہ صرف جو ہے جھاڑ پھونک کے نام پر جو خانقاہیں بنی ہوئی ہے، ان کے ذریعے سے امت کو لوٹا جا رہا ہے، ایسی بھی خانقاہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے معلوم ہے یہ میرے اس قول کے اوپر جو ہے خانقاہ والے میرا برا مان جائیں گے، میرا اصل مقصد کسی کی انسلٹ کرنا یا بے عزتی کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے بھائیوں، میرے ہم خلیفے بھائیوں، ہمارے سلسلے، آپ بھی ہمارے سلسلے سے منسلک ملتے، کہیں نہ کہیں سے شاخ ملے گی ہماری، آپ کی ضرور ملے گی۔ میری عاجزانہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے میری درخواست ہے، برائے کرم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے، مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے۔ میں کوئی بڑی ہستی نہیں ہوں، مگر میرے پیچھے جو ہستی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ میں بہت بڑی اللہ والا نہیں ہوں، میں بہت بڑا دنیا کا سب میں بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ میرے بیان کے اندر بار بار میں آنا، اس پر ہی آپ پہچان لو کہ میری خود کی اصلاح ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر بھی جتنا جو کچھ بھی میرے شیخ نے میرے زبان پہ سجایا ہے، زبان میری ہے، الفاظ میرے شیخ کے ہیں، میرے پیر و مرشد کے ہیں۔ برائے کرم میرے ہاتھ جوڑ کے میں سب سے اپیل کرتا ہوں، تمام خانقاہ والوں سے اپیل کرتا ہوں، تمام جتنے بھی شعبے ہیں ان سب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھے، رہبر سمجھے۔ اپنے ساتھ آپ اپنا دین کا کام کرتے رہیے۔ بے شک خانقاہوں کے اندر ہونے والے ہر اعمال کا ایک اپنا اثر ہے، اللہ والوں کے ہر عمل کا ایک اثر ہے۔ ہمارے شیخ پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ بیٹھ کے دنیا میں آگ لگا سکتے ہیں۔ جنگل کو خالی دیکھ کر یوں نہ سمجھنا کہ جنگل خالی ہے، بیٹا کہیں نہ کہیں شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اولیاء اللہ کے
ان کا جو ہے ہمیں سایہ نصیب فرمائے، ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ اولیاء اللہ کو کس طریقے سے ماننا ہے، اولیاء اللہ کے کتنے سے آداب بجا لانا ہے، اولیاء اللہ کے ذریعے سے کتنا ہمارے اندر تبدیلی کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک جو ہے اس کی سب میں پہلے پڑھائی ہو، اس کی سب میں پہلے آداب کی بات ہو۔ ورنہ ہم نے کئی دیکھے ہیں خانقاہوں کے اندر بھی جو ہے خرافات اگر صحیح نہج پہ اگر لانے کی فکر نہیں کریں گے تو ہر چیز کے اندر خرافات آتی ہیں۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے یہ، غالباً یہی صحابی ہے یا دوسرے صحابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملک کو ایمان والوں نے جو ہے فتح کیے، صحابہ نے فتح کیے، اور خبر آئی کہ ہم نے ایمان والوں نے جو ہے صحابہ نے جو ہے اس ملک کو فتح کیے، تو بات سنی تو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے؟ سوال پوچھا گیا تو کہا کہ ہمارے جیتنے کی وجہ تو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم نے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی بات، یا آقا سے محبت کی، آقا کے ہر بات پہ عمل کیے، دین پہ چلے، اللہ رسول کو مانے، ہمیں توفیق ہوئی، اس کی برکت سے اللہ نے ہم کے ملک کے اوپر فتح حاصل کی، پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ہماری فتح ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری باجو دیکھ رہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ وہ جو ہار گئے وہ کس وجہ سے ہار گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہار کی وجہ اگر ان کی جیسی باتیں اگر ہمارے اندر واپس اگر آ گئے تو ہم بھی ہار جائیں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خانقاہوں کے ذریعے سے تربیت کی جائے۔ آج مدارس ہے، مدارس کے اندر پڑھائی ہوتی ہے، تربیت کم ہوتی ہے۔ خانقاہوں کے اندر اللہ والوں کے زمانے کے اندر دونوں چیزیں ایک ساتھ میں تھی، مدرسہ بھی اور خانقاہ بھی ساتھ میں ہوا کرتی تھی۔ مدرسہ بھی اور خانقاہ بھی دونوں ساتھ میں ہوا کرتی تھی۔ آج کا ماحول اس وجہ سے سمجھ کے باہر ہو رہا ہے کہ مدرسے الگ ہے اور خانقاہ الگ ہے۔ خانقاہ والے مدرسے کو پسند نہیں کر رہے اور مدرسے والے خانقاہ کو پسند نہیں کر رہے۔ جہاں پہ پڑھائی ہے، تعلیم ہے، وہاں تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت شیخ کے ذریعے سے، اللہ والے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ والا جس نے سنت طریقے پر اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سپرد، ہاتھ پہ سپرد کر کے اپنے آپ کو بنایا ہے اس کے جیسا، اور اس اللہ والے نے بھی اپنے شیخ کے ہاتھ پہ یہاں تک کڑی سلسلہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچتا ہو، ایسی کڑی ہو، ان کے ذریعے سے روحانی تعلق بھی ان کا جو ہے فیض ہم کو ملا ہوا ہو، ایسے اللہ والوں سے، وہ اللہ والوں کی کڑی حق پر ہو، ایک بھی کڑی اس کے اندر کی جو ہے نا غلط سلط کڑی نہ ہو۔ مشائقین حضرات اللہ والوں کے کڑی سلسلے کی کڑی ہو، تو یہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں جو ہے ہمیں اس وقت میں ایک جگہ پہ لانی ہے۔ اس لیے خانقاہوں کے مقاصد دیے گئے۔ 2014 کے اندر جو ہے میرے پیر و مرشد کے ساتھ، میرے شیخ حضرت کے محترم کے ساتھ میں اعتکاف میں اس گناہ گار کا بیٹھنا ہوا۔ 10 دن حضرت ساتھ میں تھے، آخری 3 دن حضرت ساتھ میں تھے۔ حضرت نے ایک عجیب بات کہی، اس وقت میں وہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہاں حضرت نے تہجد کے وقت میں کچھ اصلاحی ایک 5-10 منٹ کی بات کی ہے حضرت نے، اور اس میں بات یہ کہے کہ اب آنے والے زمانے کے اندر خانقاہوں کا عروج ہوگا، آنے والے زمانوں کے اندر خانقاہوں کا عروج ہوگا۔ تب میرے بات سمجھ میں نہیں ہے۔ بعد میں میں نے اعتکاف ختم ہونے کے بعد میں گھر نکل رہا تھا اندھا پور کے لیے بنگلور سے، تب میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت خانقاہوں کا عروج ہونے والا ہے یعنی کیا ہے؟ تو حضرت نے اس کے بارے میں بتایا کہ اب جو ہے جس طرح سے پہلے زمانے میں ہر جگہ گاؤں بستیوں کے اندر جو ہے خانقاہیں ہوا کرتی تھی، اب ویسی خانقاہیں واپس ہوگی۔
تو اس وقت میں حضرت نے بھی کہے تھے کہ ہم نے جو ہے مہاراشٹر کے خانقاہوں کے اعتبار سے ہم تم کو وہاں کی ذمہ داری دے رہے ہیں. اسی وقت میں حضرت نے 2014 میں ہی کہے تھے، مگر میں کچھ اتنا سیریس نہیں تھا اس وقت میں. بس ایک کرم ہے میرے پیر و مرشد کا اور میرے شیخ کا کہ ان کے کرم سے ملی. میری کچھ اتنی زیادہ محنت نہیں لگی ہے، بس ان کے کرم سے ہی یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوستو، بات یوں چلی تھی کہ اللہ کے ذکر کیا کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. روزانہ بیٹھ کے اللہ کا نام لے، اللہ 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 اللہ. ہمارے مشائخ نے جو بھی ذکر دیا ہے اس ذکر کو پابندی سے عادت لگنے تک اعداد ہے، کاؤنٹنگ ہے. اللہ کا نام لینا کس کو گنانا ہے، کس کو بتانا ہے کتنا کی ہے، بس ایک عادت لگنے تک جو ہے عدد ہے. دیتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو. ان لمیٹڈ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان لمیٹڈ آج کر دیے اور کل نہیں کر دیے تو بھی پرابلم آ سکتی ہے روحانیت کے اندر. اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ذکر دیے جاتے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. رابطہ کرے اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے خانقاہوں کے اندر آئے، اللہ کا ذکر سیکھے. اللہ کا ذکر سیکھ کے اپنے گھروں پہ جا کر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہے. اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں خانقاہوں کے اندر لایا جائے، اپنے مستورات کو بھی خانقاہوں کے اندر جو لایا جائے اور پردے کے ساتھ میں انتظام کرنے کا ارادہ ہے حضرت شیخ محترم کی اجازت لے کر انشاءاللہ. تو وہاں بھی اپنے مستورات کو لے کر آئے، اللہ کے ذکر کے لیے وہاں پہنچے، اللہ کا ذکر سیکھے، مراقبہ سیکھے. اپنے گھروں پہ جا کے جو ہے ذکر کرے. کبھی کبھی سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جب جماعت یہاں سے قافلہ نکلے تو وہ قافلے کے ساتھ میں ہمارے شیخ محترم خانقاہ ہاشمیہ، یہ تو ہماری ایک نقل ہے. خانقاہ ہاشمیہ مہاراشٹر ہم نے نام دیے ہے محبت میں. بس حضرت کی ایک دعا تھی. انداپور میں 1 مرتبہ سفر ہوا تھا. اے اللہ، خانقاہ ہاشمیہ کی شاخ شہر انداپور کے اندر جاری فرما. اس دعا کے نتیجے میں ہم نے وہ نام دیے حضرت سے پوچھ کے. حضرت نے جب اجازت دی کہ خانقاہ بنائیے انداپور کے اندر، تو ہم نے خانقاہ ہاشمیہ کی شاخ آئینہ، اس لیے ہم نے نام دیے گلشن ہاشمیہ دیے یا خانقاہ ہاشمیہ مہاراشٹر دیے. تو اس لیے نام دیے خانقاہ ہاشمیہ کیونکہ ہمارے شیخ محترم کو ان کے شیخ محترم یعنی ہمارے دادا پیر دادا شیخ محترم دامت برکاتہم سب سے پیارے ہیں. اس لیے انہوں نے ان کا نام خانقاہ ہاشمیہ کے نام سے رکھا. حضرت شیخ قطب عالم پیر ہاشم مدنی چشتی القادری سہروردی نقشبندی چشتی ہاشمی دامت رحمت اللہ علیہ، ان کے نام کے جو ہے منسلک خانقاہ ہاشمیہ نام رکھا گیا. میرے شیخ میرے پیر و مرشد کو جو پسند ہے اس کے لیے میں نے بھی جو ہے ان کی اجازت پر، میرے شیخ محترم کی اجازت پر جو خانقاہ بنی، تو میں نے بھی جو ہے نام میرے شیخ کو جو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے. اس مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہاں مہاراشٹر کی جو خانقاہ بنی ہے جو انداپور شہر کے اندر ابھی ایک اصل وجود کے اندر انشاءاللہ ضرور آئے گی. آپ کی دعا کا میں متلاشی ہوں. انشاءاللہ ضرور وہ جلد کام کھڑا ہوگا. تو اس کے تحت جو ہے نام خانقاہ ہاشمیہ رکھا ہے. تو اصل خانقاہ میں بھی وہاں اپنے کبھی 1 مرتبہ سال میں 1 مرتبہ تو وہاں پہ حضرت کے پاس آئے. وہاں بھی ان کے صحبت بھی ضروری ہے اللہ والوں کے. میرے پیر و مرشد ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ہی جڑے رہے. مگر شیخ نے یہاں جڑنے کی اور ذکر کی یہاں جوڑنے کے لیے کہا ہے تاکہ وہاں تک لوگوں کو آنے جانے میں جو دشواریاں پیدا ہو رہی ہے تو یہاں ایک سہولت کے طور پر یہاں شروع کرے. اصل میں اتنی بڑی میری قابلیت نہیں ہے کہ خانقاہ چلا سکوں. میرے شیخ محترم نے کہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. سمیعنا و اطعنا، یعنی جو کہا ہے وہ سنا ہے.
بس دعا کیجئے، اتنی بڑی ذمہ داری حضرت محترم شیخ دامت برکاتہ نے دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے وہ چلائے اور قبول بھی فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے، اللہ آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخری سا ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک ویڈیو آیا تھا کہ پوری زندگی بھر شراب پیتا رہا اور مسجد کے اندر جو ہے سجدے کی حالت میں وہ دنیا سے چل بسا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ توبۃ جو دعائیں بتائی گئی ہے، وہ دعاؤں کا بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مانگتے رہے، ورد کرے، ان دعاؤں کا، ان مسنون دعاؤں کا عمل کرے۔ کیا کرے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مسنون دعائیں یاد بھی ہوگی اور اس کے برکات بھی ہمارے روحانیت میں آ جائیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ وہ دعائیں کیا ہے؟ وہ بتائی گئی ہے نا دعائیں، وہ اس کو علماء کرام سے لکھ کر جو ہے وہ پڑھے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یہ جو ایسی دعائیں ہے اس کا اپن عمل کرے۔ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کچھ عمل دیجئے، کچھ عمل دیجئے، ایسی دعاؤں کا عمل کرے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان مسنون دعاؤں کا ایک عادت طے کر لے 100 مرتبہ۔ آج سے میں 40 دن تک میں اس عمل کروں گا، فجر کے بعد میں، عصر کے بعد میں، جب بھی مجھے وقت ہے فارغ میں اس وقت میں کروں گا۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، استغفار کا ایک عمل ہے، یعنی اپنے طور پہ بھی عمل پوچھ کے اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔